يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا تمہارا ارادہ ہو اور تمہارا وضو نہ ہو تو اپنے چہرے دھو لو اور اپنے ہاتھ کہنیوں سمیت اور اپنے سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے قضائے حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پس مسح کرو اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا اس پاک مٹی سے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت میں نماز سے پہلے انسان کا باوضو ہونا اور وضو کا طریقہ یہ بتایا گیا، اور اگر پانی نہ ملے اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں تیمم کر لینا یہ بیان ہوا ہے۔ تیمم کا ذکر اس سے پہلے سورۃ النساء میں بھی ہو چکا ہے، غالباً آیت نمبر 43 تھی۔ یہ جو فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے کہ منہ دھو لو، کونیوں سمیت ہاتھ دھو لو، سروں کا مسح کر لو اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھو لو۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کو وضو کے فرائض کہا جاتا ہے۔ فرائض اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چاروں قرآن میں موجود ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ۔ فَغْسِلُوا کا معنی ہے دھو لو۔ جس چیز کو دھونا ہے اسے کہتے ہیں مفعول۔ کیا کہتے ہیں؟ دھونے والا کون ہوتا ہے؟ فاعل۔ دھوئی جانے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ عربی زبان کا قاعدہ ہے فاعل پر ہمیشہ پیش آتی ہے، مفعول پر ہمیشہ زبر آتی۔ یہ سبق بھی یاد کر لیں، آگے آپ کو کام دے گا ناو پڑھتے وقت۔ فاعل پر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ پیش۔ فاعل کے اوپر پیش کا مطلب ہے اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے عالمن، شاہدن، تو عالمن کی میم یہ محل اعراب کہلاتا ہے، جس پر زبر زیر آ رہی ہے یا چینج ہوتی رہتی ہے، ویری ہوتی رہتی ہے، وہ آخری حرف ہوتا ہے۔ شاہد کی دال، عالم کی میم، باقی شاہد کی شین سے کوئی غرض نہیں، بات آخری حرف کی ہے۔ تو آخری حرف محل اعراب کہلاتا ہے اور اس کے اوپر پیش ہوتی ہے جب یہ فاعل ہو، اور زبر ہوتی ہے جب یہ مفعول ہو۔ اچھا، اس کے نیچے زیر بھی ہوتی ہے جب یہ مجرور ہو۔ مجرور کا مطلب ہے اس سے پہلے حرف جر ہو، جیسے بے، بسم اللہ، اس اصل میں تھا اسم اللہ، بے لگی تو کیا بنا؟ اس ملا۔ میم کے نیچے زیر لگ گئی، کس وجہ سے؟ پہلے کیا تھا؟ با۔ اب یہ 3 باتیں یاد کر لیں، فاعل ہو آخر میں پیش آئے گی، مفعول ہو تو آخر میں زبر آئے گی، حرف جر یعنی با ہو تو آخر میں زیر آئے گی۔ تو اب اس آیت کو اب آپ سمجھ لیں گے۔ فَغْسِلُوا، دھو لو، کس چیز کو؟ جس چیز کو دھویا جا رہا ہے وہ کیا ہوگی؟ فاعل کے مفعول۔ مفعول پہ کیا ہوتا ہے؟ زبر۔ تو یہاں وجوہکم، وجوہ، وجہن کی جمع ہے وجوہن، تو وجوہن کی ہا پہ زبر لگائی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفعول ہے۔ فَغْسِلُوا، دھو لو اپنے منہوں کو، اور وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو۔ یدن کی جمع ہے ایدی، اور ایدی کی یہ پہ غور سے دیکھو کیا ہے؟ زبر۔ ایدیہ،
ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ یہ غسل کا مفعول ہے. کس کا مفعول ہے؟ وجوہا غسل کا مفعول ہے، وجوہا پہ زبر آئی. ایدیا یہ بھی غسل کا مفعول ہے، اس پر بھی زبر آئی. آگے وامسحو اور مسح کر لو برؤوسکم. اب رؤوس راس کی جمع ہے، راس میں نا سر، اور اس کے رؤوس کے پہلے کیا لگا ہوا ہے؟ با کیا کرتا ہے؟ جر اور زیر دیتا ہے. اب برؤوس سین کے نیچے زیر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجرور ہے، اس کے پہلے با لگ گیا ہے. اب آئیے وارجلکم، ارجل رجل کی جمع ہے، رجل بنا پاؤں، ارجلا لام پہ زبر ہے کہ زیر؟ زیر ہوتی تو کیا ہونا تھا؟ مجرور کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ اس کا مسح کرنا ہے. سمجھ آئی نا؟ اگر مجرور ہوتا تو پھر مسح کرنا تھا، مگر یہ مجرور نہیں، یہ کیا ہے؟ اس پر زبر ہے. اور یہ کس کا مفعول ہے؟ غسل کا. سمجھ آ گئی؟ تو اگر یہ غسل کا مفعول ہے تو اسی لیے اس کے اوپر زبر ہے. اور اگر یہ با کا مجرور ہوتا اور سر کی طرح اس پہ مسح کرنا ہوتا تو اس کا تعلق سر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اسی بے کا جر والا اثر اس میں آنا تھا، اور اس نے ہونا تھا وارجلکم. تو یہ ارجلا کی لام کے زبر کیا بتا رہی ہے؟ اس کو دھونا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. ایک ترجمہ ادھر موجود ہے، سرخ رنگ کا قرآن شریف ہے. میں نے ساتھیوں سے کہا تھا کہ قرآن شریف لے کے بیٹھ، اپنے اپنے نسخے میں نے دیے تھے. یہی ہے. اس کا ترجمہ پڑھیے، آپ ترجمہ پڑھیے. نہیں چلے آپ ذرا ترجمہ پڑھیں نا، کیا لکھا ہو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو. ہاں یہ ترجمہ ہے جی، جو بھی ترجمہ ہے انہوں نے پڑھا ہے. اے ایمان والو، دوبارہ پڑھیے. اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھو، اے ایمان والو جب تم نماز کو اٹھو. ہاں جی. تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو. اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو. جی. اور اپنے سروں پر مسح کر لیا اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو. اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو. اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو. اچھا، یہ پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو، یہ دھو لیا کرو کا لفظ کہاں سے آیا؟ کیوں کہ وہ زبر بتا رہی ہے کہ اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو دھوئی جاتی ہیں. اچھا اب یہ ترجمہ ذرا پڑھیے، ذرا ٹھہر کے ذرا غور سے سننا. اب آپ نے اس میں سے ایک نقطہ پکڑنا ہے. اے ایمان والو، جب تم اٹھو نماز کو تو دھو لو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک، اور دھو لو اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک، اور مل لو اپنے سر کو، اور مل لو پاؤں، اپنے سر کو. جی. اور پاؤں ٹخنوں تک. پاؤں ٹخنوں تک، وہ جو دھونے تھے ان کو تک کے ساتھ جوڑا ہے. وہ کہہ رہا ہے ترجمہ کرنے والا کہ آپ نے جن چیزوں کو دھونا ہے ان کے ساتھ تک کا لفظ لگا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت دھو کا لکھا ہے جی، اعلیٰ حضرت کا سمجھیں. وہ سنیے. اے سنائیے. ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کونیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھو. جی. تو دھو کا لفظ استعمال ہوا ہے 3 جگہ. دھو کا لفظ استعمال ہوا ہے. جی. جو غسل کا مفعول ہے اس کے ساتھ دھو کا لفظ ہے، اور جو با کا مجرور ہے مسح کی وجہ سے اس کے ساتھ دھو کا لفظ نہیں ہے، وہاں پر مسح کا لفظ ہے. تو یہ دھو کا لفظ تینوں جگہ آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک ترجمہ سناؤں، غور کریں گے.
اب یہاں بھی آپ نے نقطہ پکڑنا ہے، ذہانت آپ کی ہوگی. یہ جو ترجمہ ادھر ابھی پڑھا گیا تھا نا، اس ترجمے سے لگ رہا تھا کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، مطلب منہ بھی کونیوں تک دھونا ہے اور ہاتھ بھی کونیوں تک دھونے ہیں. یہی لگ رہا تھا نا. یہ ترجمہ کرنے میں چھوٹی چھوٹی چیز، نیت اس کی اچھی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن انسان ہے نا، یہ بہرے بے کراں ہے. اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. دھو لو اپنے منہوں کو اور کونیوں سمیت ہاتھوں کو، اور مسح کر لو اپنے سروں کا اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو. کیا سمجھے؟ جس چیز کو دھونا ہے اس کے ساتھ کون سا لفظ ہے؟ مجھے بولنے نہیں پڑا، آپ نے سمجھ لیا. اور جس کا مسح کرنا ہے اس کے ساتھ کیا ہے؟ کا. اب یہ میں نے بڑا صاف علماء نے لکھا ہوا ہے، دھو کا لفظ لکھ دیں، منہ کی باری بھی دھو، ہاتھوں کی باری بھی دھو، پاؤں کی باری بھی دھو، اور مسح کی باری بس مسح، تو ترجمہ تو ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ٹانگ اڑانے کی. وہ ٹانگ کیا اڑاتے ہیں کہ جی یہ پاؤں کے لیے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس کے اندر دھو کا لفظ دکھاؤ. وہ واقعی دھو کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن دھو کا مفہوم پیدا کر رہی تھی زبر. سمجھ آئی نا؟ یہ زبر جو ہے یہ دھونے کا مفہوم پیدا کر رہی ہے. یہ ایک پینڈو کی بلا جانے، اور پینڈوؤں اور بیوقوفوں کو گمراہ کرنا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے، سادہ آدمی کو. تو ہم نے دھو کا لفظ نہیں استعمال کیا، لیکن کو اور کا کے فرق نے سارے گند دھو دیے. سمجھ آ گئی؟ یہ ہے جی وضو کے لیے منہ دھونا ہوتا ہے، ہاتھ بھی دھونا ہوتے ہیں کونیوں سمیت، اور سر کا مسح کرنا ہوتا ہے، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہے تیمم. اس کا طریقہ پہلے سورۃ النساء میں گزر چکا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتودع. جب کسی بندے کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جب تک وضو نہ کرے. بخاری 6954 6954. ایک حدیث میں ہے، اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. ابو داؤد 47. مسواک کے بارے میں بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا مسواک کی جگہ پہ برش کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو مسواک میں اصل مقصد دانت صاف کرنا ہوتا ہے، لیکن برش کے ساتھ جائز ہے، لیکن برش کبھی بھی مسواک کو نہیں پہنچ سکتا. مسواک کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت کے دن چمکتے ہوئے اعضاء والی پکاری جائے گی. چمکتے ہوئے اعضاء کیسے ہوں گے؟ فرمایا وضو کی وجہ سے. فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل. تم میں سے جو بندہ بھی اپنی چمک کو زیادہ کرنا چاہتا ہو یا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اسے کرے. بخاری 136. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تودع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے جسم میں سے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے اندر سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. مسلم 245. اور وضو اچھی طرح کرنا چاہیے. عام طور پر جلدی میں یا بے دھیانی میں ٹخنے یا ٹخنوں کی پیچھے والی جگہ خشک رہ جاتی ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام پانی کی قلت ہو یا شاید جلدی ہو، تو نماز میں پہنچنا تھا تو پاؤں دھو چکے تھے، تو ہم جو حصہ خشک تھا تھوڑا بہت رہ گیا،
تو ہم نے ان پہ ہاتھ مل لیا کہ چلو تری تو پہنچ جائے گی نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فنادا بأعلی صوتہ، اونچی آواز سے آواز لگائی، ویل للعقاب من النار مرتین اور ثلاثا، 2 یا 3 بار آپ نے اونچی آواز سے فرمایا، سوکھی ایڑیاں آگ میں ہیں، سوکھی ایڑیاں آگ میں ہیں. یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 60. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اچھی طرح وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل گئے. مسلم 234. موضوع پر مسح کے بارے میں احادیث کثرت سے موجود ہیں. ایک حدیث سنا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے. سفر کا وقت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. واپس تشریف لائے. حضرت مغیرہ نے ان کو وضو کرایا اور حضور پر پانی ڈالنے لگے اور حضور وضو فرمانے لگے. فغسل وجہہ ویدیہ ومسح براسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دھویا، ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، ومسح علی الخفین، اور موزوں پر بھی مسح کیا. بخاری 182، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں سیاستہ کی، ان میں سے ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. اور علماء فرماتے ہیں اہل سنت کی پہچان یہ ہے، من علامات اہل سنت تفضیل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین. یہ شرح عقائد نصفی وغیرہ میں اور بہت دوسری کتابوں میں گنی ہی نہیں جا سکتی جتنی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو سب سے افضل مانتے ہیں اور عثمان اور علی سے محبت کرتے ہیں اور موضوع پر مسح کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اور اس کے عہد کو جو اس نے تم سے پختہ کیا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور فرما برداری کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے. اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اللہ کے اس وعدے کو یاد کرو جو تم نے اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کیا تھا، وہ اسلام کا وعدہ تھا. جب تم نے کہا تھا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو میثاق لیا تھا وہ عالم ارواح میں لیا تھا. یہاں اس کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس کے جواب میں کہا تھا، ساری روحوں نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی تھی کہ ہم ہر بات، امیر کی بات سنیں گے، اطاعت کریں گے، خواہ ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے. وَأَن لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور نہیں ہم اہل کے ساتھ معاملے میں اور ملکی معاملات میں منازعات کریں گے. اور وَأَن نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، اور ہم جہاں بھی ہوں گے حق کے لیے کھڑے ہوں گے. وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. بخاری 7199 7199. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے ایمان والو، مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے، اور نہ بنگیختہ کرے تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو. تم ہمیشہ عدل کرتے رہو، وہ زیادہ نزدیک ہے پرہیزگاری سے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ خوب خبردار ہے ان سب کاموں سے جو تم کرتے ہو. حق کی بات کہنا ایک، اور عدل سے گواہی دینا 2. یہ اس آیت میں بیان ہوا ہے. اور تیسری چیز ہے کہ کسی کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے عدل کا دامن چھوڑ دینا، یہ بھی منع ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم
الا اللہ تعدلوا. حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے فون کیا، کسی عالم دین کے ساتھ کوئی اختلافی مسئلہ چل رہا تھا. انہوں نے مجھے پوچھا کہ فلاں 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 ادھر گئے تھے، تو انہوں نے واپس آ کر کوئی تحریر مجھے بھیجی ہے کہ ہم نے اس عالم سے یہ باتیں سنی ہیں اور وہ یہ لکھی ہوئی. تو وہ جو 3 آدمیوں کے اس پر دستخط ہیں اور آپ بھی ساتھ تھے چوتھے، آپ کے نیچے دستخط نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا جی میں واقعی ساتھ تھا اور چوتھا نام نیچے میرا لکھا ہوا ہے، مگر میرے سامنے، میرے نام کے سامنے میرے دستخط کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے، کاغذ آپ کے پاس ٹھیک پہنچا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گھر جا کے جو کچھ لکھا ہے وہ اس عالم دین کے بیانات کے عین مطابق نہیں ہے. اس میں ملاوٹ کی. ایسا ہوتا ہے جی ہمارے ہاں کہ وہاں کچھ ہوا تھا اور یہاں آ کے کچھ اور، اس میں اچھے خاصے مبالغے، اضافے، غلطیاں. آپ یقین کیجئے کہ میں نے ایسے تجربات کیے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو چھوڑ کے گوشہ نشین ہونے کو دل چاہتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ لوگ تو خوش ہوں گے، یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ میدان خالی ہو جائے. یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. اور وہ جو علماء گئے تھے وہ سارے ابھی زندہ ہیں سوائے علامہ خادم صاحب کے. یعنی اگر میں غلط بولوں تو مجھے ڈر تو ان کا ہے جن نے غلط بیانی کی تھی. میں نے کہا جی یہ باتیں 1 2 3 باتیں بیچ میں ٹھیک ہیں، باقی ساری باتیں جھوٹ ہیں. میں ساتھ تھا، میں نے دستخط نہیں کیے، نہ میں نے کرنے. آپ یقین کیجئے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا علامہ خادم حسین صاحب، فٹافٹ یہ آیت پڑھی، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا. کسی سے ذاتی ناراضگی تمہیں عدل کا دامن نہ چھڑوائے. اس وقت بھی کچھ لڑکے ادھر بیٹھے ہیں جو میرے گواہ ہیں، ہمارے اپنے ساتھی. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کیے گئے ظلم کے بارے میں قیامت کے دن بڑا سخت نوٹس لے گا. ذاتی دشمنی ہو تو وہ علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے نا، پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. اور آپ کے ملک میں یہ کثرت سے چل رہا ہے. معاملے اندر کے ہوتے ہیں، کبھی کسی آستانے کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، کسی شخصیت کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، اور دنیا دار تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہی ہیں. اہل علم کہلانے والا اگر یہ حرکت کرے کہ اندر تکلیف اور ہے اور بہانہ دین کا بنائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. باقاعدہ بعض لوگوں کے رویے سے پتہ چلتا ہے جیسے پیچھے پڑا ہوا آدمی ہوتا ہے تو صاف سمجھ آ رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ شرافت کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا خیال ہے اس سے بڑا سخت لفظ کوئی نہیں کہ کسی آدمی کو شریف آدمی ہی نہ مانا جائے. مجھ سے ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم ہیں ہمارے پاکستان کے، انہوں نے فون پہ پوچھا فلاں معاملہ کیسے ہوا. میں چونکہ نام نہیں لے رہا تھا، بات کرنے میں ڈر کوئی نہیں، تو میں نے ساری بات کی. میرے منہ سے ایک لفظ نکل گیا. میں نے کہا قبلہ، انہوں نے چند بندوں کے نام لیے تھے، یہ اور کیس تھا، وہ بھی کسی اور عالم دین کا کوئی معاملہ تھا. اللہ کا کرم ہے، میں نے بہت سارے علماء کے آپس کے معاملات میرے سامنے آئے ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان کو ڈیل کروں. تو انہوں نے اس عالم کی صفائی مجھ سے مانگی. میں نے کہا اس عالم کا کوئی قصور نہیں ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا. تو پھر کہنے لگا یہ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ کوئی متقی لوگ تھوڑے ہی ہیں. جب میں نے یہ لفظ بولا نا تو وہ جھوم اٹھا، کہنے لگا یار بالکل آپ نے لفظ بولا ہے لیکن میں سمجھ گیا. میں نے کہا یہ متقی لوگ نہیں ہیں، تقوی اللہ کی نعمت ہے، اس کا فضل ہے. سونا صرف کتابیں پڑھ لینے سے تقوی نہیں آتا.
کسی حدیث میں نہیں ہے کہ کتابیں، اس کا الٹ ہے. ابن عباس فرماتے ہیں من خشی اللہ فہو عالم، جو اللہ سے ڈر گیا وہ عالم ہے. الفاظ چاٹ لینے کا نام علم نہیں ہے جب تک وہ علم تیرے قلب و باطن کے اوپر اثرات نہ چھوڑے. میں اپنے بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا اللہ کے واسطے یہاں سے کم از کم تقوی کی دولت لے کے جانا. آپ ایک شریف انسان بن جائیں، ایک متقی آدمی بن جائیں، با عمل آدمی بن جائیں، نمازی تو نمازی مسواک کا عادی بن جائیں. آپ کے منہ سے بھی خوشبو آنی چاہیے اور آپ کے سینے سے نکلنے والے الفاظ بھی خوشبودار ہونے چاہیے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظیم. اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. جی آسان آیت ہے، آگے چلیے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں. ہاں، پچھلی آیت میں ایمان والوں اور اعمال والوں کے لیے مغفرت تھی اور اس آیت میں کفار کے لیے جہنم ہے. آگے چلیے. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا جب قصد کیا ایک قوم نے کہ لڑنے کے لیے وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. اور اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. یہ پس منظر ہے اس آیت کے نزول کا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر موجود تھے اور آپ کے صحابہ کرام بھی نماز میں مشغول تھے. تو دو قبیلوں کے کچھ لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عزائم سے آگاہ کر دیا اور یہ متوجہ ہو گئے اور ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا. ابن جریر بغوی جلد اول 649. اور تفسیروں کا میں نے بتایا نا کہ حوالہ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہی آیت نکال دیں، اس کے تحت دیکھیں، چھاپے الگ الگ ہو سکتے ہیں، آپ آرام سے پہنچ سکتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شرکت کی تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ کرنا چاہا. غور کیجئے، جنگ کا سفر ہے اور قیلولہ حضور نے نہیں چھوڑا. قیلولے کی سنت پہ عمل کرنے والا بندہ، بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی جاتی رہتی ہیں لیکن عام طور پر تگڑا رہے گا. کانٹوں والے درختوں کی وادی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے قیلولہ فرمانے لگے اور اپنی تلوار لٹکا دی درخت کے ساتھ. صحابہ کرام بھی اپو آپ درختوں کے نیچے پھیل گئے. تو ایک دیہاتی آدمی آیا اور آ کے اس نے وہ تلوار اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے کہنے لگا آپ مجھ سے کیسے بچ سکتے؟ کون ہے جو آپ کو بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ. وہ کانپنے لگا. نبی پاک علیہ السلام نے تلوار اس سے لے لی تو فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ منتیں کرنے لگا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا معاف کیا. یہاں آگے مختلف حدیث کی کتابوں کے مختلف الفاظ ہیں. بخاری 4139 4139. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل. اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے
اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور ایمان لائے میرے رسولوں پر اور ان کی نصرت آمیز تعظیم کرتے رہے اور اللہ کو قرض حسن دیا تو میں ضرور تم سے دور کر دوں گا تمہارے گناہ اور میں ضرور داخل کروں گا تمہیں جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو بے شک وہ بہک گیا سیدھی راہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا جس کا تذکرہ پہلے بار بار ہو چکا ہے، اور ان میں 12 نقیب اللہ نے کھڑے کیے اور ان کا ساتھ دینے کا وعدہ فرمایا اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا۔ آگے یہ ساری آیت ہے جس کا ترجمہ آپ سن چکے ہیں۔ یہاں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 12 نقیب تھے، تو نقب پہاڑ کے اندر سے گزرنے والے تنگ راستے کو کہتے ہیں، اور نقیب کو نقیب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس پہاڑ میں داخل ہونے کا راستہ جانتا ہے، اس لیے اس کو نقیب کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الامر لا ينقضی حتی یمضی فیہم 12 خلیفۃ، میرے بعد یہ حکومت کا کام اور امر جاری و ساری رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان میں 12 خلیفے بھیجے گا۔ 12 خلیفے آئیں گے، پیدا ہوں گے، کلہم من قریش، وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ کن میں سے ہوں گے؟ قریش میں سے ہوں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے 1821۔ اس حدیث پر آپ نے غور کیا ہوگا، تعداد 12 ہوگی اور لفظ کیا ہے؟ خلیفہ۔ لفظ کیا ہے؟ امام نہیں، خلیفہ کا لفظ ہے حدیث میں۔ اب آگے چلیے، کلہم من قریش، سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ حضرت پیر میں علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ لفظ قریش ہے، لفظ ہاشمی نہیں ہے۔ غور کرتے جائیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سئل کم یملک هذه الامة من خلیفۃ، اس امت کے اوپر حکومت کرنے والے خلیفے کتنے ہوں گے؟ فقال سألنا عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال 12 كعدة نقباء بنی اسرائیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان خلفاء کی تعداد 12 ہوگی جتنی تعداد بنی اسرائیل کے نقیبوں کی تھی۔ یہ نقیب مجھے اس آیت میں بیان ہوا۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 3780 3780۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، ان میں سے 2 میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، مسند مسدد میں، اور تاریخ الخلفاء میں صفحہ 16 پر ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے۔ یہ آپ دیکھتے جائیں لفظ بار بار خلیفہ آتا ہے۔ 12 خلیفے ہوں گے۔ ابو بکر صدیق لا یلبس بعدی الا قلیلا، میرے بعد ابو بکر صدیق ان 12 میں سے تھوڑا عرصہ زندہ رہے گا۔ السنہ ابن ابی عاصم، حدیث نمبر 1186۔ المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 12۔ اور بھی کئی کتابوں میں ہے۔ یہ آپ نے چند حدیثیں سن لی جی، اس کے علاوہ اور بہت حدیثیں ہیں، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ اچھا، ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو علماء اہل سنت نے فیصلہ دیا ہے وہ سن لیجئے با حوالہ۔ ان خلفاء میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ، پھر امام حسن، پھر سیدنا امیر معاویہ، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر، پھر عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد امام مہدی کا انتظار ہے، اور عمر بن عبدالعزیز سے لے کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ابھی کچھ خلیفے باقی ہیں جنہوں نے آنا ہے، اور یہ ٹوٹل کتنے ہو چکے ہیں؟ 8، اور نام امام مہدی، اور پیچھے رہ گئے 3، انہوں نے ابھی آنا ہے۔ یہ باتیں کہاں لکھی ہیں؟ کئی کتابوں میں ہیں۔ مثلا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء
صفحہ نمبر 17. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ پرانے فتاوی کی جلد 9 صفحہ 25 9 صفحہ 25 فتاوی میریہ تقریباً ملتی جلتی بات فتاوی میریہ میں صفحہ 146 146 اور خصوصاً چاروں خلفائے راشدین کو سر فہرست رکھا گیا ہے. امام نووی کی شرح نووی جلد اول صفحہ 119 فتح الباری جلد 13 صفحہ 244 عمدۃ القاری جلد 20 صفحہ 206 اشیاۃ اللمعات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اشیاۃ اللمعات جلد 4 صفحہ 633 633. یہ ہے جی پوری صورتحال اور یہ ہے علماء کے حوالے. جن لوگوں نے ساری کی ساری حدیثوں کو مد نظر نہیں رکھا انہوں نے خلفائے راشدین کو بیچ میں سے نکال دیا. کسی نے دوسری طرف ساری صورتحال کو مد نظر نہیں رکھا تو ایسے کسی بندے نے یزید کو بھی ان میں ڈال دیا. دونوں درست نہیں. اعلیٰ حضرت کے الفاظ سنیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لگتے لگانے والوں میں جس نے سب طرق حدیث نہ دیکھے ایک آدھ طریق کو دیکھ کر کوئی احتمال نکال لیا. فتاوی رضویہ وہی جلد 9 صفحہ 24. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.